بسم الله الرحمن الرحيم. عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور اس نیت کے ساتھ لیتا ہے کہ میں یہ قرض واپس نہیں کروں گا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں چور ہونے کی حالت میں پیش ہوگا۔ دوستو، چوری صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال اٹھا لے، کسی کی کوئی چیز اٹھا لے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مالی معاملات میں بددیانتی، بدنیتی بھی چوری ہے، کہ کسی سے قرض لیا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا، کسی سے کوئی مال خریدا اور پیسے دبا کے بیٹھ گیا، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی، مشارکت کی کاروبار میں، اور بعد میں اس کو دھوکہ دے دیا، یا اس نیت کے ساتھ کیا کہ اس کو دھوکہ دوں گا، تو یہ بھی چوری ہی کی صورتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ شخص اللہ کے دربار میں چور ہو کر پیش ہوگا، قیامت والے دن یہ چوروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو دوستو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اول تو ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا اپنا بھی کچھ نہیں بنتا، عام طور پہ تو لوگ ایسے ہی ہیں، اور اگر کچھ بن بھی جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے کے مال کماتے ہیں، ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کو جوتے مارتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو معاشرے میں۔ یہ بہت عام ہو رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، پیسے دبا لینا، ہر دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے جی فلاں بندے نے مجھ سے پیسے لیے ہیں۔ تو دوستو، اپنے مالی معاملات کو درست کریں، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے اوپر ایسا قرض اور دین ہو کہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی نہ پتہ ہو، اور قیامت والے دن ہمارے لیے وہ بہت بڑا بوجھ بن جائے، اور خدا نخواستہ قیامت والے دن ہم چوروں کی صف میں کھڑے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔